ইসলামিক ওয়াজ গজল পেতে SHM টিভি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেলটা অন করে রাখুন সবার আগের ভিডিও পাওয়ার জন্য। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াল আখিরাতু লিল মুত্তাকিন والصلاة والسلام على من كان نبي آدم بين الماء والطين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم صدق صادق المصدوق عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا شفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالنگی کی سرزمین بنگال ویسٹ بنگال میں آج کی یہ روزہ عظیم الشان کانفرنس جس میں آپ ہم سب شریک ہے اور ممنون و مشکور میں حضرت علامہ الشاہ المفتی حضرت علی گنج صاحب رضی دعوت برکاتہ ملالیہ کا کہ آج کی بند کے لیے انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا کہ آپ کے روبرو حاضر ہو کر اہل سنت کے عقائد کے حوالے سے اپنی کچھ معلومات کر سکتا کوشش کروں گا کہ بہت سادہ سی اردو زبان میں گفتگو کروں اس لیے کہ میں جب سے آیا ہوں تب سے اس ماحول کا اندازہ ہو گیا ہے کہ میں بنگلہ بولی جاتی ہے اور ممکن ہے کہ بہت سارے حضرات شاید میری زبان کو پتہ نہیں سمجھے یا نہ سمجھے لیکن کوشش رہی تھی کہ عقائد اہل سنت کے حوالے سے بہت آسان اردو میں آپ کے فہم پہ آپ کی جو بات عقل میں آ جائے اس اعتبار سے شروع کروں لیکن سب سے پہلے میں آج کی باتوں کے جس قدر بھی وہ افراد جنہوں نے آج کی اس محفل کو سجایا سوارا اور اس کانفرنس کے لیے بہت ہی جدوجہد اور محنتیں کی ان کے لیے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ہمارے تمام احباب کی عمروں میں علم رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے ساتھ ہی مقتل رسول کا جس قدر کی علماء سبھی احترام کے شکرما ہے ان کے لیے بھی دعا گو ہوں پروردگار عالم ہمارے تمام علماء ذوی احترام کی عمر و علم میں رزق میں دینی دنیا کی تمام معاملات کی ترقی اور برکت عطا فرمائے آج جن حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں کسی سے پوشیدہ نہیں ہے پوری دنیا آج مسلمان اور اسلام کے خلاف ہے اور ہر زمانے میں اسلام بیرونی یعنی باہر کی طاقتوں سے بھی جوجھتا رہا ہے اور اندرونی فتنوں سے بھی لڑتا رہا ہے جب سے اسلام آیا ہے تب سے فکریں بھی پیدا ہوئے اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے کوششیں اور سازشیں ہوتی ہوئی وجہ یہ ہے کہ اسلام ہی وہ واحد دنیا کا مذہب ہے وہ دین ہے جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور جس پر عمل کرنے کے بعد جس پر قائم رہنے کے بعد ہی اللہ کی خوشنودی اور جنت میسر آتی ہے دنیا میں جس قدر بھی مذہب ہے مذاہب ہے جس قدر بھی دھرم ہے وہ سب انسانوں کے بنائے گئے اس کو لوگوں نے بنایا ہے لیکن اسلام وہ واحد مذہب ہے کہ جس کا خالق جس کا بنانے والا خود پروردگار ہے اور وہ خود اپنے کلام میں قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے کوئی مذہب ہے کوئی ایسا دھرم ہے جس پر ہم عمل کریں اور کامیابی کو حاصل کریں تو اللہ فرماتا ہے وہ صرف اسلام ہے اسلام کے علاوہ کوئی نہیں
اور پھر ہمیں حکم دیا کہ ہم دنیا میں یہ پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں، لوگوں تک اسلام کو پہنچائیں، سچائی پہنچائیں، حقیقت کو پہنچائیں۔ جو مان لے بہتر ہے، جو نہ مانے تو یہ کہہ دے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا باطل دین تمہارے ساتھ، ہمارا حق دین ہمارے ساتھ۔ جی بے شک بے شک۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک امن کا مذہب ہے، زیادتی، زبردستی اور تشدد کا مذہب نہیں ہے۔ جی اگر تشدد کا مذہب ہوتا، زیادتی کا مذہب ہوتا، کسی پہ دباؤ ڈالنا، آتنک کے ذریعے کسی کو بھیبیت کر کے اسلام کی طرف راغب کرنا، اگر یہ اسلام کا مزاج ہوتا تو لکم دینکم ولی دین کبھی نہیں کرتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باہری طاقتوں تو ہم جان جاتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، سازشوں کو سمجھ لیتے ہیں کہ کون وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کو پسند نہیں کرتے، اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی اپنی آئیڈینٹی، ان کی اپنی پہچان کو بھی واضح کر دیتی ہے کہ اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں۔ جی ان دھرموں کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی دھرم ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں، ظاہر ہے کہ ان سب کا مقابلہ اسلام ہی سے ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر زمانے میں منافقین کا ایک طبقہ ایسا رہا کہ جو اسلام کا دعوے دار رہا اور اندرونی طور پر اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں کرتا رہا، اور اس کو انہوں نے اسلام کی تبلیغ کا نام دیا، اس کو دینی کا نام دیا۔ یاد رکھیے، دشمن جب بھی آتا ہے تو وہ یہ کہہ کر نہیں آتا کہ میں دشمنوں کو دوست بن کر آتا ہے، وہ اپنے آپ کو دوست بتاتا ہے۔ اب اگر آپ کو اللہ نے اپنا فہم دیا، شعور دیا، اللہ نے آپ کے لیے ہدایت رکھی ہے، تو آپ جو اپنے آپ کو دوست کہہ رہا ہے اس کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ حقیقی دوست ہے یا حقیقی دوست نہ ہو گئی ہے اسلام کا اور ہماری ایمان کا دشمن ہے۔ ہر زمانے میں اسلام کو ختم کرنے کے لیے مختلف سازشیں ہوئی، فرقے اٹھے، نئے نئے فرقے پیدا کیے گئے، اور ہر فرقے نے یہی کہا کہ ہم اسلام کی تبلیغ کے لیے آگے آئے۔ لیکن ہمارے لیے جو آئیڈیل ہے وہ رسول اللہ کی سیرت ہے اور اس کے بعد صحابہ کرام کی سیرت ہے۔ جب بھی اسلام پر کوئی حملہ ہوتا ہے اور اسلام کا نام لے کر ہوتا ہے تو کیسے پہچانے کہ یہ حملہ کرنے والا ہمارا اپنا ہے یا ہمارا دشمن ہے؟ اللہ کے نبی نے ہم کو پیمانہ دیا ہے کہ تمہیں پہچاننا کیسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانی بتائی، یہ پہچان بتائی، بہت مشہور حدیث ہے، کسی کا اس پر انکار نہیں ہے، بالکل سند کے اعتبار سے بھی یہ صحیح درجے کی حدیث ہے، اور یہاں تک کہ 18 صحابہ کرام ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور 344 محدثین وہ ہیں جنہوں نے اپنی حدیث کی کتابوں میں اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ میں جو حدیث تلاوت کرنے والا ہوں اس کی نوعیت کتنی زبردست ہے، اس کی حیثیت کتنی مزندار اور مضبوط ہے۔ حدیث پاک یہ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل میں اختلاف ہوا، اور بنی اسرائیل جو ہمارے سے پہلے والی قوم تھی اس میں اتنا اختلاف ہوا کہ وہ آپس میں لڑ کے 72 فرقوں میں بٹ گئے، 72 گروہ ہو گئے، 72 ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ پچھلی امتوں میں 72 ہوئے، اور میری امت میں کتنے ہوں گے؟ 73، ایک زیادہ ہوگا۔ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، صرف ایک جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی۔ قالوا من هي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی جماعت کی پہچان کیا ہے؟ جب آپ کی امت میں اختلاف ہو جائے، آپ کی امت میں جھگڑے ہو جائیں، فساد پیدا ہو اور لوگ فرقوں میں بٹ جائیں، ٹکڑوں میں بٹ جائیں، تو اس میں کون سا جماعت حق ہوں گی جو جنت میں جانے والی ہوں گی؟ ہم اس کو کیسے پہچانیں گے، کیسے اندازہ لگائیں گے؟ قال ما انا علیہ واصحابی، انہوں نے کہا کہ جنتی فرقے کی، جنتی جماعت کی پہچان ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوگا، وہی جنت میں جائے گا۔
تو جنتی جماعت کی نشانی کیا بتائی کہ میرا عقیدہ اور صحابہ کا عقیدہ۔ اب صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول سے اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو کہ ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ نبی سے محبت کرو، اور جب محبت نبی کے مقابلے میں بیٹا بھی آ جائے تو اس کو بھی چھوڑ دو، باپ آ جائے تو اس کو چھوڑ دو، رشتہ دار آ جائے تو اس کو چھوڑ دو۔ جب تم اتنے مستحکم ہو گئے تو حقیقت میں تم مسلمان ہو۔ اور خود پھر یہ بات میں اپنی عقل سے نہیں کہہ رہا ہوں، اپنی زبان کے زور سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس کو خود رسول نے بیان ہے۔ آقا نے بتایا کہ کیا تم ایمان کا نام یہ سمجھتے ہو کہ صرف 5 وقت نماز پڑھ لی تو تم مسلمان ہو گئے؟ تو میں سے بہت سارے لوگ اس لیے بھی نماز پڑھتے ہیں کہ انہوں نے نماز کو ورزش اور ایکسرسائز سمجھ رکھا ہے۔ انہوں نے یوگا کے متدارک، یوگا کے اگینسٹ میں اس کو رکھا ہے کہ بھئی یوگا کرنے سے بھی صحت اچھی رہتی ہے، نماز پڑھنے سے بھی صحت اچھی رہتی ہے۔ کیا روزہ رکھنے کا نام ایمان ہے؟ بہت سے لوگ ڈائٹنگ کے نام پہ بھی روزہ رکھتے ہیں، بھوکے رہ جاتے ہیں۔ اپنی موٹاپے کو کم کرنے کے لیے بھی لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں۔ کیا حج کا نام ایمان ہے؟ اگر حج کا نام ایمان ہوتا ہے، یہ عبادات ہے، ایمان نہیں۔ عبادت اور ایمان میں زمین آسمان کا فرق ہے، یاد رکھیے۔ کیا حج کرنا ایمان ہے؟ تو بہت سے لوگ ہیں جو غیر مسلم کا پیسہ آتا ہے وہ گھومنے امریکہ چلے جاتے ہیں، بہت سے مسلمان ایسے پیسہ آیا چلو سعودیہ ہوتا آ جاتے ہیں۔ تو حقیقی ایمان کیا ہے؟ تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 14 اور کتاب الایمان ہے، پہلا چیپٹر کتاب الایمان، دوسرا چیپٹر کتاب وحی کے بعد، کتاب الوحی کے بعد کتاب الایمان، اور اس کی حدیث نمبر 14 انس بن مالک کی حدیث کراوی، اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا نے کہا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، دنیا جہاں کے تمام عزیز و اقارب سے زیادہ جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حقیقی ایمان ہے نبی سے دنیا کی تمام سے چیزوں سے زیادہ محبت کرنا۔ اور محبت رسول کیسے کی جاتی ہے اس کو آئیڈیل رسول اللہ نے بنایا میرے صحابہ کو، جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوگا۔ اور صحابہ نے کیسی محبت کی؟ میں صرف 2 واقعات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اگر صرف اس حوالے سے میں واقعات سناؤں، قصے سناؤں، کہانی سناؤں، یہ رات چھوٹی پڑ جائے، ایک رات میں کئی راتیں ناکافی ہو جائے۔ ایک موقع ہوا آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ دشمنان اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے، اے لوگوں جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور غالباً یہ غزوہ خندق کا موقع ہے۔ 3 طاقتوں ایک ساتھ جڑ کر اسلام کو ختم کرنے کے لیے جمع ہوئی ہے، اور میں ایک ہے عیسائی، دوسرے یہودی، اور تیسرے ہیں مشرکان مکہ کے مشرک۔ 3 لوگ مل کر چاہتے ہیں کہ اسلام کو ختم کر لو، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ تینوں کا دشمن جو ہے وہ صرف مسلمان اور اسلام۔ چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ جب 3 طاقتیں جمع ہو گئی اور مدینے کو گھیر دیا، حضور نے اعلان کیا کہ جہاد کے لیے نکلو، اور جو جہاد پر نہیں جا سکتا وہ مال سے مدد کرے، جو ضعیف ہے، ہتھیار نہیں چلا سکتا، اوزار نہیں چلا سکتا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اوزار اور اپنے ہتھیار مجاہدوں کو دیتے ہیں۔ جب اعلان ہوا کہ صحابہ اکرام پیسے لے کر آتے ہیں، مال لے کر آتے ہیں، وہ ضعیف بوڑھے صحابہ جو ضعیف ہو گئے، عمر دراز ہو گئے، لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ اپنے ہتھیاروں کو لا کے حضور کے قدموں میں رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ ہتھیار ہیں، آپ جس کو چاہیں عطا کر دیں۔ عورتیں ہیں کہ اپنے زیورات کو لا کر اتار کے رہی ہیں، اپنے زیورات کو حضور کی بارگاہ میں دیتی ہے، یا رسول اللہ اس زیورات کو آپ بیچیے اور اس سے جنگ کے اندر جو بھی ضرورت ہو اس کو پورا کیجیے۔ اللہ کے نبی سب کو دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، دعا فرماتے ہیں۔ کبھی دیکھنے والی نگاہ دیکھتی ہے کہ ایک جوان عورت ہے، سفید لباس پہنے ہوئے ہے اور اپنے سینے سے کسی چھوٹی سی چیز کو چمٹائے ہوئے چھپائے ہوئے، اور بڑے آہستہ آہستہ قدم رسول اللہ کی بارگاہ میں آتی رہتی ہے۔ آنے کے بعد عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ نے اعلان فرمایا، آپ کے منادی نے، آپ کے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، کانوں تک میری یہ آواز پہنچی
اللہ کے نبی میں بھی اپنی حیثیت کے مطابق ایک نذرانہ لے کر آئی ہوں کہ میرا بھی اس جنگ میں حصہ ہو۔ اور سرکار وجہ یہ ہے کہ غزوہ احد میں میرے والد شہید ہو گئے، میرے والد نہیں۔ اسی غزوہ احد میں میرا بھائی کی بھی شہادت واقع ہو گئی، میرا بھائی بھی نہیں ہے۔ اسی غزوہ احد میں میرے شوہر کی بھی شہادت ہو گئی، وہ بھی غزوے میں اب زندہ موجود نہیں ہے۔ میرے خاندان میں کوئی مرد موجود نہیں ہے، مگر اللہ کے نبی جب میرے شوہر جنگ کے لیے جا رہے تھے اسی وقت میں حاملہ ہوئی، اور حاملہ ہونے کے بعد میں نے ایک چھوٹے سے بچے کو تولد کیا، پیدا کیا۔ اللہ کے نبی میں اس بیٹے کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان صحابہ کہتے ہیں کہ جب اس نے اپنے کپڑے کو جو سامان جو چیز اس نے چھپا رکھی تھی سینے سے چمٹائی ہوئی تھی، جب کپڑا ہٹایا تو دیکھا گیا وہ ایک دودھ پیتا ہوا بچہ ہے۔ کہ اللہ کے نبی یہ بیٹا میرا حاضر ہے۔ اندازہ لگائیے کہ باپ شہید ہو چکا ہے، بیٹا شہید ہو جو ہے شوہر شہید ہو چکا ہے، بھائی شہید ہو چکا ہے، پورا خاندان اسلام پر لٹا چکی ہے، رسول پر نثار کر چکی ہے۔ اب ایک آخری نشانی بیٹا ہے، اس کو بھی رسول کی بارگاہ میں لایا۔ سبحان اللہ۔ کہ اللہ کے نبی یہ میرا بیٹا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کے جذبات کی آپ نے قدر کی، کہا کہ اے میری شہزادی، اے میری بیٹی، میں اسلام پر فدا ہونے کے تمہارے جذبے کو سلام کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اس کا اجر اللہ تمہیں بہترین دے۔ باوجود اس کے کہ پورے خاندان کے مرد تمہارے ختم ہو چکے، اب آخری نشانی تم یہ لائی ہو، لیکن اے میری شہزادی، اے میری بیٹی، میں اس بچے کو قبول نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ بچہ دودھ پیتا، شیر خوار ہے، بھی یہ ہتھیار چلا نہیں سکتا، اگر اس پر کوئی وار کرے یہ اس وار کو برداشت نہیں کر سکتا، اس وار کو روک نہیں سکتا، یہ ابھی جنگ لڑنے کے لائق نہیں ہے۔ اے میری صاحبزادی، اے میری بیٹی، اس کو لے جاؤ، اس کو پالو پوسو، پروان چڑھاؤ، بڑا کرو، جب یہ جوان ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو اسلام کے لیے اور جب جنگیں ہوں گی تو یہ اس میں کام آئے گا۔ میں اس بچے کو تو قبول نہیں کر سکتا، یہ اس کا ابھی جنگ کے لائق نہیں۔ جب آقا نے یہ کہا تو وہ جوان عورت رونے لگتی ہے، وہ صاحبزادی جو جس کو سرکار صاحبزادی کہہ رہے ہیں، اپنی بیٹی فرما رہے ہیں، روتی اور روتے ہوئے عرض کرتی ہے اللہ کے نبی آپ نے کیا ارشاد فرما دیا؟ سرکار آپ نے کیا کہہ دیا؟ اللہ کے نبی کیا یہ بیٹا اس لائق نہیں؟ خدا کی قسم یہ اس لائق ہے کہ جنگ میں جائے اور ایک بہت بڑا کام انجام دے۔ حضور میں معرفی ہوں کہ اتنا چھوٹا ہے کہ تلوار کو اٹھا نہیں سکتا، تیر و کمان پکڑ نہیں سکتا، اس کی طرف جو تیر چھوڑا جائے یہ اس سے اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتا، لیکن حضور اس کے اندر ایک خاصیت ہے، اس خاصیت کی بنا پر یہ بہت کام کا جنگ میں، اور خاصیت یہ کہ اللہ کے نبی جو بھی اس کے گالوں اور رخساروں پر بوسہ دیتا ہے، چمن لیتا ہے، یہ اس سے چپڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی آپ اس کو میدان جہاد میں لے جائیں اور جب دشمن آپ کی طرف تیر برسائے تو آپ اس کے رفتار کو بوسہ دیجئے، یہ آپ کے سینے سے چڑھ جائے گا اور آپ کی طرف آنے والے تیروں کو اپنی پیٹھ پر اپنے سینے پہ لے لیں، اور اس طریقے سے میرے آقا آپ محفوظ ہو جائے۔ اسے اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کو رسول اللہ سے کتنی محبت تھی کہ اپنی دودھ پیتی اولادوں کو بھی نبی پر قربان کرتے ہیں۔ غزوہ احد کا موقع ہے، جنگ بڑی شدید ہو رہی ہے، دشمن مسلمانوں پر حاوی ہو گیا۔ اسی میدان میں ایک شخص آتا ہے، ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے حضرت ابو عبیدہ، اور ابو عبیدہ کے باپ کا نام ہے جراح، بہت بڑا پہلوان ہے، بڑا جنگجو، لڑنے میں ماہر۔ یہ میدان میں آتا ہے، اور اس نے جب میدان میں آنے کے بعد لڑنا شروع کیا تو جس طرف یہ جاتا ہے تلوار چلاتا ہے اور مسلمانوں کو قتل کرتا ہے، یہاں تک کہ جو اس کے مقابلے میں پہنچتا ہے اس کا قتل ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے دیکھا کہ میرے باپ جراح کا عالم یہ کہ جس میدان کے جس حصے میں جا رہا ہے قتل و غارت کر رہا ہے، مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے عرض کرتے یا رسول اللہ میرا باپ بڑا جنگجو ہے، لڑنے کا ہنر بہت زبردست جانتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے باپ کے مقابلے میں جاؤں، اس لیے کہ جو کچھ وہ ہنر جانتا ہے کوئی اس کے ہنر کی کاٹ نہیں رکھتا سوائے میرے، اس لیے کہ میں نے جنگ اسی سے سیکھی ہے، تلوار چلانے کا ہنر میں نے اپنے باپ سے حاصل کیا ہے۔ اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے۔ سرکار نے کہا کہ اے ابو عبیدہ تجھے اجازت نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ تاریخ آنے والے دنوں میں یہ کہے، یہ دہرائے کہ محمد ایک ایسا دین آیا جس نے باپ اور بیٹے کو لڑا دیا۔ میں تجھے اجازت نہیں دیتا۔
چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ حضور نے اجازت نہیں دی، حضرت ابو عبیدہ جاتے ہیں، جنگ لڑتے ہیں، لیکن ساری توجہ اپنے باپ کی طرف۔ دیکھا کہ میرے باپ نے پھر کچھ مسلمانوں کو شہید کر دیا، پھر حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے۔ سرکار پھر وہی جملے ارشاد فرماتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کیا، دوسری بار منع کیا، پھر جا کے میدان میں آتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں باپ کو قتل کرتے ہوئے دیکھا، مسلمانوں کو شہید کرتے ہوئے دیکھا، پھر رہا نہیں گیا، پھر حضور کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ مجھے اجازت کی۔ 3 بار اجازت کی، تینوں بار رسول نے انکار کرنا۔ تیسری بار جب مایوس ہو کے لوٹتے ہیں، جب دیکھا کہ باپ میرا پھر قتل و غارت گیری کر رہا ہے، مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرنے کے باوجود حضرت ابو عبیدہ اپنے باپ جرہ کے سامنے آ جاتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ میرے باپ مجھ سے مقابلہ کرو۔ جرہ نے دیکھا کہ ابو عبیدہ، محمد کا دین ایسا دین ہے کہ جو باپ اور بیٹے کو لڑا رہا ہے، اس دین پر تم عمل کر رہے ہو کہ جس نے باپ اور بیٹے کو آمنے سامنے کر دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جرہ سن، کل تک تو میرا باپ تھا، لیکن آج تو رسول اللہ کا دشمن بن کر آیا ہے، اس لیے جب تو رسول کا دشمن ہے تو خدا کی قسم میرا بھی دشمن ہے۔ آج سے تیرا اور میرا کوئی رشتہ نہیں، صرف ایک رشتہ ہے، اور وہ رشتہ ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ ہمارے اور تمہارے درمیان صرف تلوار فیصلہ کر سکتی ہے۔ باپ نے کہا اگر یہی منظور ہے تو مجھے بھی منظور ہے، چلو جنگ ہو جائے۔ اب باپ بیٹے لڑنا شروع کرتے ہیں، لوگوں نے اپنی تلواروں کو روک لیا، دوسرے لوگ جو جنگ میں مشغول تھے، جنگ لڑ رہے تھے، وہ رک گئے، اور رکنے کے بعد وہ اس جنگ کو دیکھ رہے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ بڑی فیصلہ کن جنگ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ جیت جاتے ہیں تو مسلمانوں کی فتح ہے، مسلمانوں کی جیت ہے، اور اگر جرہ جیت جاتا ہے تو پھر کفار اور مشرکین کی فتح ہے، مسلمانوں کی ہار ہے۔ اب یہ بڑی فیصلہ کن جنگ ہے، لوگوں کی ساری نگاہ اسی جنگ کی طرف ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں کی تلواریں آپس میں ٹکراتی رہی، بجلیاں پھولتی رہی، اور حضرت ابو عبیدہ نے اچھل کر جب ایک وار کیا، جرہ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا۔ مسلمانوں نے خوشی میں نعرے تکبیر بلند کیا، جوش میں نعرہ بلند ہوتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ خوشی منا رہے ہیں کہ آپ جنگ تو جیت چکے ہیں، کیونکہ مشرکین کا سب سے بڑا کبھی بہادر اور پہلوان جو ہے وہ مارا جا چکا ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھنے والا ایک شخص دیکھتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ تلوار کے سرے پر اپنا سر رکھے ہوئے رو رہے ہیں۔ تب وہ رٹ کے جا رہے ہیں، میں سمجھے ختم کر دیا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی اردو سمجھ ہی نہیں رہا ہے۔ ارے آپ سمجھ ہی نہیں رہے تو کیا بتاؤں گا؟ جی حضرت بنگال میں اردو مقابل چلیے بس یہ واقعہ ختم کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر دعا فرمائیے۔ جو بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تقریر کا کوئی فائدہ نہیں، تقریر اسی کو بولتے جو سمجھ میں آ رہی، ورنہ ایسا ہے کہ زبان بھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، آپ کی زبان الگ ہو گئی، میری الگ ہو گئی، اور آپ میری زبان نہیں سمجھ پا رہے، میں آپ کی زبان بول رہی ہوں تو قادر نہیں۔ مسئلہ یہ ہے، کرے بھی تو کیا کریں، تو اب مجبوری ہے، اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے۔ حالانکہ میں جب آیا تو بار بار پوچھ رہا تھا، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا روم میں ہر کوئی بنگالی بول رہا تھا، اردو بول ہی نہیں رہا تھا۔ میں تو پتہ نہیں یار، یا اردو سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے، ایسی جگہ مجھے بلا دیا، میں کو حیران بہرحال زیارت ہوگی آپ لوگوں کی۔ جی جی بولیے حضرت، جی سامر فرما رہے ہیں۔ ہاں ہاں بہرحال یہ واقعہ جی ارشاد فرمائیے۔ جو سن رہے ہیں وہ لیٹ کے واقعہ ختم کرتے ہیں۔ বাংলায় বুঝিয়ে দেওয়া হবে, হুজুর যা বলছেন সেটা বাংলাতে ইনশাআল্লাহ বুঝিয়ে দেওয়া হবে হুজুর শেষে। এই যে ارشاد فرمائیے حضرت۔ دیکھنے والی نگاہ دیکھتی ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رو رہے ہیں، وہ نگاہ کون سی تھی جو دیکھ رہی تھی؟ حضرت علی۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی نے حضرت ابو عبیدہ کو سہارا دیا اور کہا ابو عبیدہ اس لیے رو رہے ہو کہ تم نے اپنے باپ کو قتل کیا ہے؟
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اے مولا کائنات، اے علی مرتضیٰ، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں نے اپنے باپ کو قتل کیا، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ رسول اللہ نے باپ سے جنگ کرنے کے لیے منع کیا تھا، لیکن میرا یہ جوش ایمانی تھا کہ جس کے باپ سے لڑنے پہ مجبور کیا، میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ میرا ایمان اکارت اور برباد ہو گیا کہ میں نے رسول اللہ کے کہے کے مطابق عمل نہیں کیا، سرکار کی حکم جو ہے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے میرے ایمان کو برباد کر دیا۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے، اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ میں نے اپنے باپ کو مارا۔ حضرت علی نے تسلی دی، کہا کہ اے ابو عبیدہ غم نہ کرو، رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، مجرموں کی طرح جاؤ، گناہگاروں کی طرح جاؤ، کیونکہ نبی کی بارگاہ وہ ہے کہ جہاں اپنے بڑے بڑے گناہگار بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو عبیدہ حضرت علی کی بات سے خوش ہوئے، اپنے سر کا امامہ کھولا اور اپنے گردن میں لپیٹ لیا۔ یہ اس زمانے میں عرب کا دستور تھا کہ جب بہت بڑا مجرم ہوتا تھا اس کے سر کا امامہ کھول کے اس کے گردن میں لپیٹ دیا جاتا اور تو جب سڑک سے لے جایا جاتا تو لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ جیسے ہمارے ہندوستان کا قانون ہے کہ جو بہت بڑا گناہگار ہوتا ہے پولیس اس کو ہتھکڑی بات کے لے جاتی ہے، ہاتھ میں ہتھکڑی بتا دیتی ہے کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا مجرم نہیں ہے۔ بہرحال امامے کو گردن میں لپیٹا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور روتے ہوئے جاتے اور سرکار کے قدموں سے لپٹ گئے، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا، مجھ سے خطا ہو گئی، اے اللہ کے نبی میرا ایمان برباد ہو گیا، میرے سارے اعمال تباہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے اٹھایا، تسلی دی، قانون کو ایسا کیا ہوا، کس چیز نے تیرے اعمال اور ایمان کو برباد کیا؟ اے اللہ کے نبی آپ نے منع کیا تھا کہ باپ کے مقابلے میں نہ جانا، لیکن حضور میں اس کے باوجود کہ میں نے دیکھا کہ میرا باپ مسلسل مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، خدا کی قسم اگر میں مقابلے میں نہ جاتا تو تنہا پورے اسلامی لشکر کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتا، اس لیے کہ اس کی کارڈ کا کوئی مسلمانوں میں لڑاکو جنگجو ہے ہی نہیں، میں ہی اس کی کارڈ جانتا تھا، میں ہی اس کو جو ہے شکست دے سکتا تھا۔ حضور میں نے آپ کے حکم کی نافرمانی کی اور اپنے باپ سے جنگ کی اور اس کو قتل کر دیا۔ سرکار نے سینے سے لگایا اور مسکرا کے کہتے ہیں، ابو عبیدہ میری حکمت تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ دنیا یہ کہے کہ محمد نے بیٹے کو باپ کے مقابلے میں بھیجا، اب تم اپنی مرضی سے گئے اور تم نے میرے دشمن کو قتل کیا، جاؤ فکر کی بات نہیں، تمہارا ایمان برباد نہیں ہوا، تمہارے اعمال برباد نہیں ہوئے، اللہ رسول تم سے راضی ہے، جاؤ کوئی فکر کی بات نہیں، اللہ رسول تم سے بہت خوش ہے۔ حضرت ابو بکر نے جیسی سنا خوشخبری، نعرے تکبیر بلند کیا، گھوڑے پہ بیٹھ کے جب میدان جہاد کی طرف جاتے تو آقا اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے لوگوں جس کو زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھ رہا ہو وہ ابو عبیدہ کو دیکھ رہا ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، دین اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ فاروق خان صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ بہت خوش۔ اندازہ لگائیے یہ ہے ایمان کہ جہاں نبی کی محبت کے مقابلے میں باپ جائے تو باپ کو باپ نہیں سمجھا گیا، یہ ہے ایمان جہاں بیٹا آ جائے تو بیٹا نہیں سمجھا گیا، جہاں اولاد آ جائے، عزیز و اقارب آ جائے، کوئی نہیں ہے سوائے نبی کے رشتے کے، اس لیے کہ یہ سارے رشتے دنیا میں ختم ہونے والے ہیں، لیکن نبی کا ایمان اور محبت کا رشتہ وہ ہے جو قبر میں بھی کام آنے والا ہے، آخرت میں بھی کام آنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا اس جملے میں میں صرف ایک بات عرض کروں کہ آج کی اس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ اسلام کا مطلب نبی سے دل و جان سے زیادہ محبت کرنا، اور جب اس محبت کے مقابلے میں کوئی گستاخ رسول آ جائے اور اللہ رسول کی شان میں ادنا سے بھی گستاخی کرے تو ہم رشتے نہیں دیکھے جائیں گے، اب ناطے نہیں دیکھے جائیں گے، اب استاد اور شاگرد کا رشتہ نہیں دیکھا جائے گا، اب یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ تو جناب بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے جھپا کپا والے ہیں، بہت بڑے خطیب ہیں، بہت زبردست عالمی بولتے ہیں، بہت بڑے مدرسے میں پڑھانے والے، جی نہیں، وہ اپنے وقت کا کتنا ہی بڑا عالم و فاضل ہو، لیکن اگر نبی کی بارگاہ میں ذرہ برابر بھی گستاخی کا اپنے جرم کیا ہے اس سے ہمارا کوئی ناطہ اور کوئی رشتہ نہیں۔ یہ ساری کتابیں یہ وہی ہیں جس کی بنیاد پر ہماری ان سے اختلاف ہے، خدا کی قسم نماز پہ ہمارا ان سے کوئی اختلاف ہے، ان کی تبلیغ کی بنیاد پر ہمارا اختلاف نہیں ہے، ہم یہی نہیں کہتے کہ ان کا تبلیغ کرنا حرام ہے،
اس پر ہمارا اختلاف نہیں ہے. یاد رکھیں کہ داڑھی رکھنے پر اختلاف نہیں ہے, ان کے اسلامی لباس پر اختلاف نہیں ہے. ان سے ہمارا بنیادی اختلاف جو ہے, جو فنڈامنٹل اختلاف ہے, وہ کس بنیاد پر ہے کہ ان کے بزرگوں نے, ان کے مولویوں نے ایسی کتابیں لکھی جس میں صرف ذرہ برابر نہیں, بڑی کھل کر رسول اللہ کی توہین ہوئی ہے, بہت سارا حد درجے توہین ہوئی ہے, اور اس قدر توہین ہوئی ہے ایک مسلمان جس کو گوارا کرنے کے تیار نہیں. میں کہتا ہوں مسلمان تو مسلمان ہے, اس کافر کے بھی سامنے جو نبی پاک سے عقیدت رکھتا ہے, اگر سے مسلمان نہیں, اس کے سامنے بھی یہ باتیں پیش کرو تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں, محمد کے بارے میں ایسی یہ کتاب لکھی جاتی ہے. میں اوریجنل کتابیں ساتھ میں لایا ہوں. یہ ہے حفظ الایمان, دیکھنے میں چھوٹی سی کتاب ہے, چٹاک بھر کا رسالہ ہے, 10 گرام بھی اس کا شاید وزن نہ ہو. لکھنے والے مولوی اشرف علی تھانوی ہے, اور دیوبندی جماعت ان کو اپنا بہت بڑا عالم مانتی ہے, حکیم الامت کہتی ہے. اس کتاب پر اعلیٰ حضرت کا فتویٰ لایا. عرب اور عجم کے 37 علماء نے ان کو اس کتاب کی بنیاد پہ کافر قرار دیا. وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بے پناہ علم دیا. اگر تھانوی صاحب اس کتاب میں لکھتے کہ رسول اللہ کا علم غیب ایسا ہی ہے جیسے جانور اور پاگلوں کا علم ہے. جتنا علم جانوروں کو ہے اتنا ہی محمد کو علم ہے. جیسا جانوروں کا علم ہے ویسی محمد کا علم ہے. جیسا نعوذ باللہ پاگلوں کا علم ہے ویسی محمد کا علم ہے. جیسے بچوں کا علم ہے ویسی محمد کا علم ہے. آپ ذرا انصاف سے بتائیے, کیا نبی کا علم جانوروں کی طرح ہے؟ اگر نعوذ باللہ جانوروں کی طرح تو پھر نبی گریٹ کہاں ہوئے؟ کہ نبی کیسے ہوئے؟ ارے نبی کا علم تو وہ ہے کہ قرآن خود کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ کہتا ہے وہی رحمان ہے جس نے اپنے نبی پر, اپنے محبوب پر قرآن نازل کیا اور انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا اور اس کو کلام کرنا سکھایا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اپنے نبی کو سکھایا. پڑھانے والے ہم ہیں, سکھانے والے ہم ہیں. مگر تھانوی جی کہتے ہیں اللہ ہم نہیں جانتے تمہیں کیا پڑھایا, ہم تو یہ سمجھ کے جتنا پڑھایا اتنے تمہیں جانور کو بھی پڑھایا. ایک پاگل کو بھی اتنا ہی علم دیا جتنا تمہیں محمد کو علم دیا. قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. رب فرماتا ہے میرے محبوب جو تو نہیں جانتا تھا وہ سب کچھ ہم نے تجھے سکھا دیا. سبحان اللہ. اور تھانوی جی کہتے ہیں اتنا ہی سکھایا جتنا جانوروں کو معلوم. یہ ہے وہ کتابیں جس کی بنیاد پر انشاء ہمارے اختلافات ہیں. ایک کتاب لکھی گئی البراہین القاطعہ, لکھنے والے مولوی خلیل احمد امریکی ہے, مولوی اشرف علی تھانوی کے استادوں میں سے. اس میں چند باتیں اتنی خطرناک اور بھیانک لکھی گئی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک مسلمان کا ایسا بیہودہ عقیدہ. ایک جگہ لکھا جاتا ہے کہ نبی کا میلاد منانا ایسا ہی ہے جیسے کنہیا کا جنم دن منانا. نبی کے میلاد کو کنہیا سے تشبیہ دی, اس سے کمپیئر کیا, اس سے مقابلہ کیا. اسی کتاب میں ایک جگہ لکھتے ہیں جناب نعوذ باللہ من ذالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ اردو زبان سیکھنے ہمارے دیوبند کے مدرسے میں آئے. ہمارے علماء نے حضور کو اردو سکھایا تو حضور کو اردو بولنا آیا, ورنہ حضور اردو بھی نہیں جانتے تھے. مجھے بتائیے سکھانے والا رب تبارک و تعالیٰ, اور مولوی جی کہہ رہے ہیں کہ اردو بھی نہیں آتی. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں. کسی کتاب میں لکھا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے, اللہ کی بھی توہین کی ہے. یہ کتاب فتاوی رشیدیہ, اس میں لکھا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے. اسی برائے نکاتیہ میں لکھا کہ حضور سے زیادہ علم شیطان کو ہے. اور یہ اس طرح کے جو کفریات ان سے سرزد ہوئے, 12 سال 13 سال ان کو سمجھائے ہمارے علماء. اشرف علی تھانوی کو 13 سال اعلیٰ حضرت نے سمجھایا اور خط و کتابت کی کہ آپ اپنے اس کفریہ جملے سے توبہ کر لیجیے. نبی کی شان میں توحید ہے, مگر انہوں نے توبہ نہیں کی اور اپنی ان کتابوں پر, اپنی باتوں پر قائم رہے. مجبور ہو کر پھر اعلیٰ حضرت نے حرم کے, مکہ کے بڑے علماء, شافعی المسلک علماء, حنبلی المسلک علماء, حناف جو علماء تھے, ان کے سامنے ان کی باتوں کو پیش کیا تاکہ یہ رسول کے بارے میں کہتے تم کیا فیصلہ سناتے ہو. تمام عرب و عجم کے اس دور کے تمام علماء نے, بڑے اکابر اور ولی کامل علماء, آج کے مولویوں کی بات نہیں کر رہا, اس دور کے بڑے علماء نے متفقہ طور پر, جس میں سعودیہ کے علماء زیادہ تھے, انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ ایسے کافر ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. تو یاد رکھیے ان سے ہمارا اختلاف عقیدے کا ہے, اور
بس آج کا پیغام کانفرنس کا یہی ہے کہ نبی سے محبت، دل و جان اور ایمان سب کچھ ہمارا نبی کی محبت ہے. جان سے زیادہ، اولاد سے زیادہ نبی سے محبت کرو، اور اس میں ذرہ برابر بھی کوئی خامی نظر آئے، اتنا ہی عزیز ترین ہو. دودھ میں مکھی جیسے نکال کر پھینک دی جاتی ہے، لیکن تو اپنے معاشرے سے نکال کر پھینک دو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی پڑھنے کو قبول فرمائے، اور جو کچھ بھی مختصر بیان ہوا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.